أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آگے آ جائیں، ابھی کافی جگہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ مبارکہ احزاب. میری آواز آج ساتھ نہیں دے رہی ہے، طبیعت بہت مطمئن ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آواز کو وہیں سے کنٹرول کر لیجیے آپ. ایک اور صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. کسی ایک مجلس میں کسی ایک عنوان پر بھی مفصل بیان مشکل ہوتا ہے. چہ جائے کہ ذہن میں یہ بات ہو کہ آنے والے سامعین کی ضیافت اس طرح کی جائے کہ مختلف عناوین پر سلسلہ گفتگو کھل سکے. چونکہ
یہ انسان اور اس کا ذہن اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انسان اور پھر انسان کا ذہن بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے اور آپ اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں جیتے ہیں، مگر اس معجزے کو معجزہ نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ یہ آپ کے پاس ہے، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا، اس خالق کا، اس علیم و حکیم و قدیر و قادر کا بہت بڑا معجزہ ہے ذہن انسانی۔ آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، تو دنیا ناز کر رہی ہے کہ ہم نے یہ بنا لیا اور وہ بنا لیا، مگر جو کچھ بنایا کسی کا بنایا دیکھ کے بنایا، بغیر دیکھے تو نہیں بنایا۔ وہ ہے جس نے کائنات کو بغیر کسی مثال کے بنایا۔ اس کی یہ شان تخلیق وہ ہے جسے قرآن مجید میں بھی بار بار بیان کیا گیا ہے، طرح طرح سے بیان کیا گیا، اور حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نہج البلاغہ میں طرح طرح سے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ دیکھو وہ خالق وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو اس طرح بنایا کہ پہلے سے اس کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، بس اس نے چاہا کہ کائنات بنے اور بن گئی۔ تو آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں وہ اس کی بنی بنائی کائنات کو سامنے رکھ کر بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ناز کر سکتے ہیں نقل پر تو وہ اصل پر کیا ناز نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو اس نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کیا کہنا اس پروردگار کا، بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جو تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے، سب سے بڑا خالق ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ ذہن عطا فرمایا ہے، اس ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ایک وقت میں بہت سے کام کر سکتا ہے، ایک آنے واحد میں آپ کا ذہن بہت سے کام کرتا ہے۔ دیکھیے عجیب بحث چھڑ گئی، لیکن میں اس بحث کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، خود یہ ایک عنوان ہے، اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کا ذہن ایسا ہے کہ ایک آنے واحد میں آپ کا ذہن بہت سے کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ کچھ شعوری طور پر آپ انجام دیتے ہیں اور بہت کچھ لاشعوری طور پر آپ کا ذہن انجام دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیسا معجزہ ہے یہ کہ آپ کے پاس ہے اور کام کر رہا ہے اور اس کے کام کرنے کی خبر بھی آپ کو نہیں ہے۔ کیسا موجد ہے وہ پروردگار، اور کیسا ستار ہے وہ پروردگار کہ آپ کی ذات کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے، تو اس نے دوسروں کی نگاہ سے آپ کو کتنا چھپا کے رکھا ہوگا۔ اور فرمایا
بہرحال یہ سب مقام فکر ہے اور مقام شکر ہے، مقام فکر بھی ہے، مقام تو ہم قرآن سے محمد و آل محمد کو نہیں پہچاننا چاہتے، اپنے خیالات کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کیا، آپ کی اوقات کیا، آپ کیا، آپ کا علم کیا، آپ کیا، آپ کا تفکر کیا، آپ کیا، آپ کی عقیدت کیا۔ قرآن نے جس سطح پر پیش کیا ہے محمد و آل محمد کو، اس سطح کو تو درک کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد بہرحال تو یہ دو جملے یاد رہ جائیں گے تو شاید کہیں کسی دل میں کچھ کسک پیدا ہو تو کبھی سوچے اور سمجھے اور کسی عالم سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج اس رات کی مجلس اگر یاد رہ گئی کہ سورہ مبارکہ احزاب ایک طرف، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہے اور آپ کی عملی سیرت سے متعلق، عملی سیرت رزم سے لے کر بزم تک، سورہ احزاب، اور دوسرے مخصوص طور پر حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اب یہ اگر راز کشف کر لے انسان سورہ احزاب سے کہ حسین میں اور حسین کے نانا رسول اکرم میں کیا ربط و رشتہ ہے، تو معلوم ہوگا کہ خود حضور کا وہ ارشاد اس پوری بحث کا خلاصہ ہے، حسین منی وانا من حسین۔ بہرحال اسی سورہ مبارکہ کا ایک مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اور وہ غالباً سورہ مبارکہ احزاب کی 41ویں آیت ہے، 41ویں، 42ویں، 43ویں آیت ہے۔ یہ 3-4 آیتوں کا ایک مجموعہ جو ہے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے اپنے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والوں، یہ 41ویں آیت ہے غالباً، اے ایمان لانے والوں اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو، ذکر کثیر، یہ اللہ کا ذکر اور پھر بھی ذکر کثیر، اس مضمون پر تو وہ وجد کریں گے نا جو ذکر خدا کی لذت سے آشنا ہو، اور جن کے لیے ذکر خدا ایک قہری امر ہوگا ان کے لیے تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں، بس یہ عرض کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار انہیں ہدایت فرمائے۔ ذکر خدا، ذکر خدا میں لذت ہے، ذکر خدا میں معنویت ہے، ذکر خدا میں زندگی ہے، ذکر خدا میں بقا ہے، ذکر خدا میں قوت ہے، ذکر خدا میں نشو و نما دینے کی صلاحیت ہے، ذکر خدا۔ اس لیے قرآن مجید میں از اول تا آخر بار بار ذکر خدا کی تاکید ہے، اور اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذکروا اللہ، ذکر کرو خدا کا، کیسا ذکر؟ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کرو۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اور عرفان کی کتابوں میں بھی، دونوں کتابوں میں یہ مطلب بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کی کوئی حد مقرر کی ہے شریعت نے، مگر ذکر خدا کی کوئی حد نہیں، بس کہا گیا ذکر کثیر،
کثرت سے ذکر کرو، دن رات ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو، خلوت میں جلوت میں ذکر کرو، سوتے جاگتے ذکر کرو، اور ایسے ایسے ذکر کے آداب سکھائے گئے کہ تم ان آداب کو برت لو تو تمہاری نیند بھی ذکر خدا بن جائے۔ یہ لطف ربوبیت ہے، یہ لطف ربوبیت ہے۔ ایسے ادب آداب سکھائے گئے کہ تم ان ادب آداب کو برتو تو نیند بھی ذکر خدا بن جائے۔ یعنی سانسیں منقطع ہوں تو منقطع ہو جائیں، ذکر منقطع نہ ہونے پائے۔ یہ ہونی چاہیے شان ذکر خدا، یہ ہونی چاہیے شان ذکر رب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں واقعاً یہ فرصت میسر آ جاتی ہے، ایسے مواقع مل جاتے ہیں، ایسی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہیں یہ مواقع نہیں مل پاتے، اگر دل میں تخم اخلاص ہے، اگر ضمیر میں خلوص کا بیج بویا ہوا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور رسول اکرم نے کرم کے دریا بہا دیے ہیں، اور ثواب دینے کے ایسے ایسے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پیدا کیے ہیں، بہانے پیدا کیے ہیں کہ اچھا تم مزدور ہو، کھیتوں میں محنت کرتے ہو، تمہیں فرصت نہیں ملتی کہ بیٹھ کے مسجد میں دیر تک ہمارا ذکر کرو، ایسا کرو ایک بار تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو، ہم تمہیں ذکر کثیر کا ثواب دے دیں گے۔ یہ ہے لطف ربوبیت۔ یا کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو ذکر ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 3 مرتبہ پڑھ لو تب بھی ہم ذکر کثیر کا ثواب دے دیں گے۔ کیسا کریم ہے رب، کیسا رحیم ہے رب، کیسا رؤوف ہے رب، کیسا ودود ہے رب، کیسا رب ہے، کیسا پروان چڑھانے والا ہے، کیسا پرورش کرنے والا ہے۔ اسی نے وجود بخشا ہے، وہی اس وجود کو پروان چڑھانے والا ہے۔ اور ذکر کثیر اور ذکر حق کے مصادیق اور بھی بیان فرمائے۔ یہ جو صلوات ہے، اللہم صل علی محمد یہ بھی ذکر کثیر کا ایک مصداق ہے، اور یہ ایسا مصداق ہے ذکر کثیر کا کہ جب یہ ذکر کرتا ہے بندہ تو خالق سے لے کے مخلوق تک عالم ہستی کی ہر حقیقت ذکر میں اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ یہ تو وعدہ الہی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد۔ ایک اور بلند تر صلی تو دیکھیے، ایک طرف تو مطلقاً ایک بات میں نے عرض کی کہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ ہمیشہ ذکر خدا، ذکر حق میں مشغول رہے ہمیشہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کثیر
کہ کچھ وہ آسان مصادیق میں نے ذکر کر دیے کہ جو حدیث سے ثابت ہیں. مثلا تسبیحات اربعہ کا پڑھنا یہ بھی ذکر کثیر. تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھنا یہ بھی ذکر کثیر. صلوات کا پڑھنا یہ بھی ذکر کثیر ہے. اس آیت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا دوسری آیت ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ذکر کرو اور بطور خاص اس کی تسبیح کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. صبح و شام اس کی تسبیح کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. اس فقرے کی جو عرفانی تفسیر ہے وہ بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن صرف اس فقرے کی بے پناہ عرفانی تفسیر کہ کیوں یہاں پر ذکر پہلے لفظ استعمال کیا گیا اور ذکر کو مطلق رکھا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو ذکر کرو اللہ کا ذکر کثیر. پھر ایک مخصوص ذکر تعلیم کیا گیا جو تسبیح ہے. تسبیح بھی من جملہ مصادیق ذکر ہے، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، یہ سب کیا ہے؟ مصادیق ذکر ہیں. کوئی شخص اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہے یہ بھی ذکر خدا ہے. کوئی شخص مسلسل کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یہ بھی ذکر خدا ہے. کوئی شخص مسلسل الحمدللہ پڑھتا رہے یہ بھی ذکر خدا ہے. کوئی شخص سبحان اللہ کہتا رہے مسلسل یہ بھی ذکر خدا ہے. لیکن اس ذکر تسبیح کو مخصوص کیا گیا اس مقام پر بکرتن و اصیلا، وسبحوہ بکرتن و اصیلا، اور تسبیح کرو اس کی بکرتن یعنی صبح کے وقت، و اصیلا یعنی شام کے وقت. ان دو اوقات کو کس لیے تسبیح سے مخصوص کیا گیا؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ اس کے بہت بہت عمیق معانی ہیں، لیکن ان تمام سینکڑوں گہرے معانی میں سے ایک معنی کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ صبح کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں بڑا تغیر ہوتا ہے، ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، رات ڈھل رہی ہے، دن نکل رہا ہے، تغیر ہو رہا ہے. شام کا وقت بھی تغیر ہے، اب یہاں دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے. یہ وقت تسبیح اس لیے ہے کہ کائنات کی ہر شے متغیر ہو سکتی ہے، ذات حق تغیر سے پاک، وہ بلند و بالا ہے. وہ ہے جو تغیر لاتا ہے لیکن اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا. وہ ہے جو حالات کو بدلتا ہے، اس کے اوپر کوئی حال طاری نہیں ہوتا. یہ ایک خاص بات ہے جو اس وقت کہی گئی کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دنیا کی ہر شے انقلاب سے دوچار ہو سکتی ہے مگر ذات باری، وہ تو باری ہے، وہ تو خالق ہے، وہ ثابت ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر اور تحول اور انقلاب نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھنے میں اور بھی بہت سے مطالب ہیں یہاں پر، صرف بات اتنی ہی سی نہیں ہے، بات اور بہت کچھ ہے. لیکن میں اب اس کے بعد والی آیت کی طرف بھی توجہ دلا دوں. اس کے معن بعد فوراً اس کے بعد ہے
هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. ذرا تسلسل دیکھیے. یہ جو مقطع ہے، یہ جو بند ہے، یہ جو حصہ ہے سورہ احزاب کا، یہ خود ایک مستقل ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب سے شروع ہوا. اے ایمان لانے والو، اس کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. وہی تو ہے جو تم پہ کرم کرتا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو تم پر باران رحمت کی بارش کرتی رہتی ہے. یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی تمہارے اوپر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور بحکم رب رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم، یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ سورہ احزاب میں 2 آیتیں ہیں صلوات کی. ایک آیت صلوات وہ ہے جو خاص ہے سرکار رسالت مآب اور ان کے اہل بیت کے لیے، اور ایک آیت صلوات وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے خاص ہے، عام ہے، تمام مؤمنین کے لیے عام ہے. اور ایک وہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. یہ بات یاد رہے گی، یہ نکتہ یاد رہے گا کہ سورہ احزاب میں 2 آیتیں صلوات ہے. ایک وہ ہے جہاں کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک بے تحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر، اس نبی پر کی ثنا کرتے ہیں. یہ ترجمہ یاد رکھیے گا، اس نبی کی ثنا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ مقام ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے وہ پروردگار جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ. یہاں یصلی کے معنی رحمت نازل کرنے کے ہیں، وہاں یصلی کے معنی رحمت نازل کرنے کے علاوہ ثنا کرنے کے ہیں. جب پروردگار اپنے نبی کی نعت کہے تو اسی کو صلوات کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو هو الذی یصلی علیکم، کس قدر خوش قسمت ہیں آپ. یہ آپ کو اپنی خوش قسمتی کا علم تب ہوگا نا جب قرآن پڑھیں گے. یا جاہل خطیبوں کی ذاکری اور جاہل شاعروں کی شاعری میں کھوئے رہیں گے تو آپ کو خود اپنی خوش قسمتی کا علم بھی کہاں سے آئے گا. یہ جو آپ کی سرفرازی ہے، یہ جو آپ کی سرخ روئی ہے، یہ جو آپ کی آبرو مندی ہے، یہ جو آپ کی عظمت ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہ ہے وہ پروردگار جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے. فعل وہی ہے نا، صیغہ وہی ہے نا، الفاظ وہی ہے نا، روٹ ورڈ وہی ہے نا، یا کچھ اور ہے. یہاں بڑی بحث ہے جو میں اس وقت نہ سکت ہے مجھ میں نہ آپ میں کہ جو اس بحث کو عرض کروں تو تحمل فرما سکیں کہ یہاں پر دونوں مقامات پر ایک صیغے کیوں آئے. یہاں بھی کہا گیا هو الذی یصلی اور وہاں کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون، بس فرق یہ کہ یہاں واحد کا صیغہ ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے. روٹ ورڈ اور ورب وہی سیم. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. کس کی عظمت؟ آپ کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والوں کی، آپ کی بلند صلوات پڑھیے محمد. کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ پروردگار ہے کہ جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے تمام ملائکہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں.
یعنی ایک ایمان لانے کی عظمت یہ ہے اور اس کا اجر یہ ہے کہ خود خدا اور اس کے تمام ملائکہ تو اگر اتنی بڑی عظمت کا احساس ہو جائے تو ڈھنگ سے ایمان تو لے آئیں گے نا. اپنا من مانا ایمان نہیں، وہ ایمان جو محمد اور آل محمد نے جسے ایمان کہا ہے. کہ کیا ہے ایمان کی فضیلت، کیا ہے ایمان لانے کی عظمت؟ کہ اللہ خود اور اس کے تمام ملائکہ. ایک جملہ آج تک میں نے نہیں عرض کیا ہے، آج اس وقت عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. یوں تو ایصال ثواب کی مجلسیں بھی بہت پڑھی ہیں اور یہ مناسبت رکھتی ہے بات کہ کسی ایصال ثواب کے موقع پر پڑھ دیتا، مگر جب اتفاق ہے کہ نئی زبان پہ آئی یہ روایت، اس وقت یہ روایت زبان پہ آ رہی. اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی وہ ہے پروردگار جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے تمام ملائکہ. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، تمام ملائکہ. مومن ہونے کا شرف کیا ہے، مومن ہونے کی عظمت کیا ہے، مومن ہونے کا افتخار کیا ہے، مومن ہونے کا اعزاز کیا ہے، مومن ہونے کا مرتبہ کیا ہے، مومن ہونے کا اجر کیا ہے. اس کے تمام ملائکہ میں ملک الموت بھی شامل ہیں، جبرائیل بھی شامل ہیں. اور یاد رکھیے کہ جناب جس وقت، یہ اب روایت معصوم سے ہے کہ جس وقت مومن کی قبض روح کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو پہلے اسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. آئے ہیں قبض روح کے لیے لیکن پیغام سلامتی کا دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. تمام ملائکہ میں جبرائیل بھی شامل ہیں اور تمام ملائکہ میں ملک الموت بھی شامل ہیں. تو آپ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ ملک الموت آئیں تو ٹھہر کے پہلے آپ کو سلام کریں، یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی وہ ہے پروردگار جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تم پر رحمت نازل کرتے ہیں. لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائیں. اب یہ جو موضوع ہے ظلمتوں سے نکال کر نور تک لے جانا، یہ بجائے خود بہت بڑا موضوع ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان میں نے غالباً کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی کئی مجلسوں میں اس عنوان کو قائم رکھا کہ اب جو حضرات ذوق رکھتے ہیں وہاں سماعت فرما لیں گے. اگرچہ پوری بحث نہیں ادا ہو پائی، ابھی بہت مطالب باقی، کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانا چاہتے ہیں. خود اس نے اپنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وظیفہ بھی یہی بیان کیا. اپنی، اب وظیفہ تو میں نے جو لفظ استعمال کیا یہ شان الہی نہیں ہے، یہ ہمیں آپ اس سطح پر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ بچے اور نوجوان بھی سمجھ لیں، ورنہ اسی کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی شان ربوبیت یہ بتائی کہ میری شان ربوبیت یہ ہے، میری پرورش کرنے کی شان یہ ہے کہ میں اپنے مخلوقات کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمیں اور آپ کو بھی دن رات صبح و شام ذکر کثیر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ خود یہ ذکر ایک بڑا وسیلہ ہے جو ہمیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانے والا. یہ ذکر
یہ وسیلہ ہے، یہ کھینچ کے ہمیں نکال کے ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانے والا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اہتمام پورا اس نے کر رکھا ہے. ذرا توجہ رکھیں، یعنی کیسا اہتمام ہے. دیکھیں میری آواز کمزور ضرور ہے لیکن مطالب جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں. اس نے خارجی طور پر یہ کائنات بھی بنائی تو ایسی کہ خود اس کائنات کا سفر ظلمتوں سے نور کی طرف ہے. اس نے اس کائنات کے اندر جتنی حرکتیں رکھی، جتنی موومنٹس رکھی، ان تمام موومنٹس کی سمت وہی ہے کہ ظلمتوں سے نور کی طرف. پھر اس نے اپنی شان ربوبیت یہ رکھی کہ ہمیں مخلوقات کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے. اس نے اپنے انبیاء کو یہ کام دیا کہ تمہیں اپنی امتوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے. سارا انتظام اس نے کیا. ہمارے اور آپ کے سپرد صرف ایک بات رکھی، سچے دل سے چاہو تو صحیح کہ ظلمتوں سے نور کی طرف جاؤ. سچ سچ. ایک اور بلندر صلوات. سچے دل سے یہ چاہت تو پیدا ہو جائے، یہ تڑپ، بیداری. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ ماشاءاللہ خوب صاحب حیثیت ہیں، خوب انہوں نے پیسے کما کے رکھے، یا کسی صاحب نے شادی سے پہلے اتنے پیسے کما لیے کہ اولاد جب ہوگی تو اسے دنیا کے بڑے سے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایجوکیشن دے سکیں گے. اللہ نے انہیں خوب پیسے دیے اور اس کے بعد انہوں نے رکھا اہتمام سے، شادی کی، اولاد پیدا کی اس نیت سے کہ یہ تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد سب کچھ وسائل فراہم ہیں. اب تعلیم میں بس ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے یا ضرورت، کہ وہ بچہ خود چاہے کہ پڑھ لے. باپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، انسٹیٹیوشن موجود ہے، سب چیز موجود ہے. صرف ایک چیز ہے کیا، کہ وہ بچہ خود بھی تو چاہے کہ پڑھ لے. بالکل یہی صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کائنات ایسی بنائی ہے کہ اس کا سفر ظلمتوں سے نور کی طرف ہے. خود اپنی شان ربوبیت یہ بتائی کہ ہم ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے والے ہیں. نبیوں کا وظیفہ یہ بتایا کہ تم اپنی قوموں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاؤ. امام مقرر کیے اس لیے کہ وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں. اب صرف ہماری اور آپ کی اپنی چاہت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ہمارے اندر ہر نفس اٹھتے بیٹھتے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف جانا ہے. جب یہ ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں. تو آپ سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی آپ تلاوت فرماتے ہیں، آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے ولی ایمان لانے والوں کا، اللہ ہے سرپرست، اللہ ہے حاکم، اللہ ہے آقا ایمان لانے والوں کا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان مومنوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف. یہ اللہ کا کام ہے. نبی کو، ہمارے نبی کو بھی یہی اللہ نے حکم دیا اور دوسرے انبیاء کو بھی یہی حکم دیا کہ اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے جاؤ. یہ ظلمتوں سے نور کی طرف جانے کا ایک بڑا وسیلہ ذکر بھی ہے اور مسلسل ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ
من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اس کی مستقل شان یہ ہے کہ مومنین سے تو بس رحمت ہی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وکان بالمؤمنین رحیما، اس کی شان یہ ہے کہ وہ مومنین سے رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ بس میرا خیال ہے گفتگو یہاں پہ روک لیں اور توجہ دلا دوں پھر اس جملے کی طرف۔ یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب کا تعلق ایک طرف ذات گرامی ہے مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک طرف اس سورہ کا تعلق خاص ذات گرامی ہے حضرت سید الشہداء سے، کہ جن کی شب اربعین یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور سرکار سید الشہداء کی خود شان ذکر کیا ہے، کس قدر آپ ذکر خدا کے عاشق تھے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کا سر مبارک زیر خنجر تھا تو ذکر جاری تھا، اور نوک نیزہ پر تھا تو ذکر۔ اور آپ کے اہل بیت کی کیا شان تھی، جاتے جاتے آقا حسین نے اپنی بہن جناب زینب سے فرمایا تھا، بہن مجھے نماز شب میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو پھر بی بی کربلا سے شام تک اسیر رہی مگر نماز شب ترک نہیں ہوئی، اور سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رہی، پاؤں میں بیڑیاں رہی، کمر میں لنگر رہا، گلے میں خاردار طوق رہا، مگر مسلسل ذکر الہی کا سلسلہ، ذکر، اور کیسا ذکر، کس شان سے نمازیں پڑھی ہیں کہ آج بھی دشمن کے ملک میں، دشمن کے شہر میں پروردگار آپ تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ شام جائیں، شام، وہ شہر جس کا نام سن کے سید سجاد تڑپ جائے۔ جب پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ آپ پر مصیبتیں کہاں پڑی، فرماتے تھے الشام، الشام، الشام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو محمد اور آل محمد کی شان ہے، مگر سیدانیوں کا بے ردا بازاروں سے گزارا جائے، بے ردا اور رسن بستہ درباروں میں لے جائے، سیدانیوں کا رسن بستہ بے ردا قید خانوں میں رہنا، یہ اہل بیت کی شان نہیں تھی۔ اس لیے یہ وہ مصیبت کبریٰ تھی، یہ وہ مصیبت عظمیٰ تھی جس پہ سید سجاد ہمیشہ گریہ کرتے رہے۔ اسی شام میں آپ جائیں، دیکھیں آج نہ یزید کی قبر کا کوئی نشان بتانے والا ہے، نہ یزید کے باپ کی قبر کا کوئی نشان بتانے والا ہے، لیکن ایک قیدی جو چند روز شام میں رہا ہے، اس قیدی نے نماز کہاں پڑھی وہ نشان ابھی باقی۔ ذکر خدا کی قوت، ذکر خدا کی قوت ہے، یہ اللہ کا ذکر، نماز، ذکر۔ اس قیدی نے کہا نماز پڑھی، وہ جگہ مخصوص ہے، سب بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں علی ابن الحسین نماز پڑھا کرتے، وہ طاق موجود ہے جہاں کہا جاتا ہے یہاں سبط رسول امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا، وہ جگہ جہاں چند قطرے لہو کے ٹپک گئے وہاں زیارت گاہ موجود۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس اب شب اربعین ہے، روز اربعین کے واقعات کل عرض کروں گا،
لیکن آج بس یہ یاد دلا دوں کہ جناب زینب کو جب جناب سید سجاد نے اطلاع دی کہ پھوپھی اماں یزید اب یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی دے دے، اور اس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو یہیں شام میں رہیں، چاہیں تو مدینے چلے جائیں، تو بی بی نے کہا کہ ہم شام میں تو نہیں رہیں گے، ہم مدینے جائیں گے، مگر کربلا ہو کے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس ایک مطالبے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ اور دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم جائیں گے، واپس مدینے جائیں گے، مگر جو تبرکات ہماری بی بی زہرا کے لوٹے گئے ہیں وہ تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارے بھیا کا سر ہمیں واپس کیا جائے، ہمارے مقتولین کے سر واپس کیے جائیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ خطبہ، مرثیہ نگاران، عزاداران مختلف انداز سے مصیبتوں کو نقل کرتے ہیں، جس طرح سے روایت پہنچی وہ نقل کرتا ہے۔ کچھ روایتیں وہ ہیں جو تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں ایک بات یہ ہے کہ جب سید سجاد نے یہ شرط رکھی کہ ہمارے بابا کا سر ہمیں دیا جائے، تو اس شقی نے کہا کوئی بھی شرط ہم مان سکتے ہیں، مگر یہ شرط اب منظور نہیں ہے، ہم سر واپس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر معجزات نمودار، اور شقی کو مجبور ہونا پڑا کہ سر مبارک سید الشہداء سید سجاد کے سپرد کریں۔ عجب نہیں کہ اس کے ساتھ سر آئے ہوں، اور اسی لیے مرثیہ نگار حضرات نے یہ بیان پیش کیا ہے، جو تخیلی بیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سر کا ملنا یقینی ہے۔ اگر اس ایک سر کے ساتھ تمام سر آئے ہوں گے تو یقیناً یہی تو منظر ہوگا کہ جب اکبر کا سر آیا ہوگا تو لیلا نے اٹھ کے آغوش میں لے لیا، جب قاسم کا سر آیا ہوگا تو بی بی ام فروا نے وہ سر اپنے آغوش میں لیا۔ زینب تو وقف تھی بھائی کے لیے، جب آقا حسین کا سر آیا ہوگا تو سب سے پہلے زینب نے اپنے آغوش میں لیا۔ بتاؤ جب اون و محمد کے سر آئے ہوں گے تو یقیناً ان سروں کو لینے کے لیے زینب نہیں اٹھی ہوگی، اس لیے کہ زینب تو وقف تھی اس شہید پر رونے کے لیے جس کو رونے کے لیے اس کی ماں بظاہر موجود نہ تھی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ پروردگار آپ حضرات توفیق عطا فرمائے، 40 کے زائروں کی زیارتیں قبول فرمائے، جو مریض ہیں پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار اس فرش عزا پر جو لوگ بھی اور پوری دنیا میں جو فرش عزا بچھا ہوا ہے، اس فرش عزا پر جتنے باقیان شہید، باقیان امام، عزاداران امام ہیں، شریکان غم ہیں جو آل محمد کے، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، پروردگار تو عظیم ہے، پروردگار ہم فقیر ہیں، پروردگار ہماری ہر حاجت کو پورا کر دے، پروردگار ہماری ذات میں، ہماری روح میں، ہمارے ذہن میں بلندی عطا فرما، پروردگار ہمیں دولت اخلاص سے مالا مال فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت ہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار ہماری آنکھوں میں ہمیشہ تیرے شہید حسین کے لیے اشک عزا جاری رہے۔ پروردگار معبود
شہداء کا واسطہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں ان شہداء کا سچا وفادار بنا دے۔ پروردگار ہماری نگاہوں میں دنیا کو حقیر بنا دے۔ پروردگار ہماری نگاہوں میں اپنی رضا کی عظمت کو آشکار فرما۔ پروردگار ہماری زبان سے ذکر مختصر و قلیل کو قبول فرما۔